السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات لازمی کے لیکچر نمبر 16 کے حوالے سے آپ کے سامنے محمد عرفان احمد خان حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا عنوان ہے آسمانی کتابیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا چیپٹر بنیادی عقائد کے بارے میں جاری ہے، اور انہی عقائد میں سے ہم 3 بنیادی عقائد کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آج چوتھا عقیدہ جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس پر ایمان لا کر ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ہے آسمانی کتابیں۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے آسمانی کتابیں کہتے کس۔ آسمانی کتابوں سے مراد دراصل وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بذات خود اپنے رسولوں اور نبیوں پر اتاری ہیں، اور یہ ہدایات اور یہ رہنمائی حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہے۔ اس لیے اگر ہم مختصر یہ کہیں کہ آسمانی کتابیں وہ ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے تو اس سے کیا مراد ہے۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا کامل یقین رکھا جائے کہ یہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں مختلف ادوار میں مختلف رسولوں پر اور مختلف نبیوں پر جو صحیفے اترے ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے دور کے لیے کامل تھے اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ تھے، اور ان میں جو رہنمائی موجود تھی وہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین ضابطۂ حیات تھی۔ تاہم قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات پر ہی عمل پیرا ہوں۔ لیکن ہم پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی تعلیمات کو اب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ادوار میں کامل تھیں۔ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ان اقوام نے اپنی مرضی کی تحریفات کر دیں، تبدیلیاں کر دیں۔ آج قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ اور مبرہ ہے۔ قرآن و حدیث میں آسمانی کتابوں کے بارے میں بہت ساری ہمیں نصوص ملتی ہیں، بہت سارے دلائل ملتے ہیں۔ صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے لوگوں پر، پہلے انبیاء پر، پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمیں ہدایات دیں، ہمیں رہنمائی فراہم کی، تو اللہ کے نبی نے بھی ہمیں آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں احادیث کے اندر رہنمائی فراہم کی ہے۔ صحف ابراہیم جو حضرت ابراہیم پر نازل ہونے والے صحیفے تھے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ صحیفے جو ہیں ان کی زبان تمثیلی تھی، مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو واضح کیا گیا تھا، لوگوں کو سمجھایا گیا تھا، انسانوں کو ہدایت دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے صحیفے عبرت و نصیحت پر مشتمل تھے، لوگوں کو ایسے واقعات سنائے گئے تھے جس سے ان کو نصیحت حاصل ہو اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار سکیں۔ مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مشہور آسمانی کتابیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو معلوم کتابوں میں سب سے پہلی ہے وہ ہے تورات، اور یہ نازل کس پہ ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ دوسری کتاب ہے زبور، اور یہ نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ تیسری کتاب ہے انجیل، اور یہ نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تینوں کتابیں اب اپنی اصل حالت میں دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ چوتھی کتاب وہ ہے قرآن مجید، اور وہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہے گی ہر طرح کی تحریف سے۔ آسمانی کتاب اور صحیفہ میں کیا فرق ہے؟ مختصر سی بات، آسمانی کتاب جو ہے یہ تفصیلی احکامات پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ صحیفہ میں تفصیل نہیں ہوتی، اس میں اللہ کے کسی خاص حکم کی وضاحت کی جاتی ہے، سارے احکامات کو اس میں بند نہیں کیا جاتا۔ آسمانی کتاب جب بھی نازل ہوتی ہے تو کسی رسول پہ نازل ہوتی ہے، جبکہ صحائف رسولوں اور نبیوں دونوں پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آسمانی کتابوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔